السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راستے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، یہ اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ آپ کا یقین ہو کہ میرا اللہ راستے بنانے پر قادر ہے اور وہ ضرور راستے بنائے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لو، پھر جو تمہاری چاہت ہے وہ تمہیں سب ملے گا۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ وہ رب تمہارے گناہوں کو تمہارے چہرے پر ظاہر نہیں کرتا۔ کیا تمہیں لگتا ہے تمہیں اس سے زیادہ کوئی پیار کر سکتا ہے؟ مقدر کا لکھا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ چیز تمہارے مقدر میں نہیں اور تم نے مان لیا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ دعائیں مقدر کا لکھا موڑ دیتی ہے؟ اپنے رب پر توکل کر کے تو دیکھو۔ بھروسہ رکھو، بس اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ خواہش قربان۔ جو اللہ کے لیے اپنی خواہش کو قربان کرتا ہے، اللہ اسے اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ شدت سے دعا مانگ رہے ہو لیکن لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی ہے تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے۔ اللہ بس تمہیں بہترین وقت پر دینے والا ہے۔ اللہ کا عشق۔ اللہ کے عشق میں ایک مقام یہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے تو اللہ عطا کر دیتا ہے۔ حقیقت بن جانا۔ اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو تم نے کھویا ہے اسی کے تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں دے دیا جائے انشاءاللہ۔ صبر کا مقام۔ دعا کر کے پریشان مت ہوا کرو، دعا کے بعد اگلا مقام صبر کا ہوتا ہے اور صبر کا صلہ اللہ تمہیں اپنے کن کی صورت میں ضرور دے گا۔ سورہ یوسف میں مثال ہے کہ وہ آزماتا ہے اسی چیز سے جو بے حد پیاری ہے تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ دعا کا مانگنا۔ اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی مل جائے جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو، صرف اسی وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ اے زمینوں اور آسمانوں کے رب، ہماری تمام نیک خواہشات کو پورا فرما۔ انتظار۔ اس انتظار کے بعد اللہ نے تمہارے لیے وہی لکھ رکھا ہوگا جس کے انتظار میں تم ہو۔ خوش ہو جاؤ، اللہ تمہارے حالات بدلنے ہی والا ہے، بہت جلد تمہیں تمہاری خواہش سے نوازنے والا ہے۔ صبر کے صلے۔ صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوا کرتے ہیں۔ نیت صاف رکھو گے تو وہ سب ملے گا جو تم چاہتے ہو، تم بس اپنے رب سے نا امید مت ہونا۔ حسین منزل۔ اللہ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے زیادہ حسین رکھی ہے، بس یقین رکھو وہ تمہیں تمہاری منزل تک لے جائے گا۔ بہترین دعا۔ اے جلد راضی ہونے والے اس بندے کی مدد فرما جس کے پاس دعا کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دعا کا خیال۔ اللہ بہت کم لوگوں کے دلوں میں دعا کا خیال لاتا ہے، اگر اس نے آپ کے دل میں دعا کا خیال ڈالا ہے تو وہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ تہجد۔ تم اس کا انتخاب نہیں کرتے بلکہ وہ خود تمہیں اپنی محبت کے لیے چنتا ہے۔ بڑا معجزہ ہے، یقیناً کوئی بڑا معجزہ ہے تمہارے لیے، اس لیے اللہ نے اب تک انتظار سے تھکنے نہیں دیا تمہیں۔ خوشی کے آنسو۔ ایک دن آپ بیدار ہوں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کی دعا آپ کی آنکھوں کے سامنے قبول ہوتی ہے اور اس وقت آپ خوشی کے آنسو روئیں گے۔ اللہ پر یقین رکھو، تمہارا صبر تمہیں اس مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ مت سوچو کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کب ہوگا، بس اپنے اللہ پر پورا یقین رکھو۔ مان رکھ لیتا ہے۔ جب بندہ اپنی بے بسی کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو اللہ بھی اپنی عطا کے تمام دروازے کھول کر اپنے بندے کا مان رکھ لیتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل۔
اللہ انہیں صبر دے جو چہرے سے مسکراتے ہیں لیکن دل سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کی عطا، ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہے، ہر کسی کی آزمائشیں بھی۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچے کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت ساری عطائیں ہیں۔ مایوس کیوں ہیں؟ آپ نے کسی انسان سے تھوڑی مانگنا ہے، آپ نے تو اللہ سے مانگنا ہے جو ناممکن کو بھی ممکن کر دینے پر قادر ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، بس تھوڑا انتظار اور عنقریب اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ مسکرائیں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ اس سے بڑھ کر ہے جس کے لیے میں نے دعا کی تھی۔ زندگی میں بہاریں کچھ دیر کے لیے تمہاری آنکھوں سے دور کر کے تمہاری چاہت کو نصیب کا حصہ بنا رہا ہے۔ توکل اللہ کی رسی کو ہمیشہ تھامے رکھنا، جلد ہی اللہ تمہاری زندگی میں بہاریں لا رہا ہے۔ تہجد کی دعا، تہجد کی دعاؤں پر شک نہ کرنا، وہ عطا کرے گا، وہ ضرور عطا کرے گا، اور تم اس کی عطا اپنی آنکھوں سے دیکھو گے ایک دن ضرور۔ کوئی بہتری ہوگی، اور پھر اس مشکل وقت کے آنے میں بھی کوئی حکمت، کوئی بہتری، کوئی خیر تو ہوگی نا۔ اللہ سے کہہ دو، سب سے کہنے کی کیا ضرورت جب اللہ ہے نا۔ تھک جاؤ تو آنکھیں بند کرو اور سب اللہ سے کہہ دو، دیکھنا سارے جہاں کی تھکن اتر جائے گی۔ بے شک اس کے سامنے تو پتے کی بھی اتنی ہمت نہیں کہ وہ ہل جائے، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اس کے روبرو اٹھا کیسے بے وجہ ہو سکتا ہے۔ آزمائش، اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے ذریعے ہی آزماتا ہے۔ وہ تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے۔ لا حاصل دعائیں، جو تمہیں تہجد کے سجدوں کا عادی بنا سکتا ہے، وہ رب تمہاری لا حاصل دعاؤں کو حاصل بھی بنا سکتا ہے۔ دعائیں کو قبولیت، شاید تمہاری دعائیں کی قبولیت اب بس چند گھڑیوں کے فاصلے پر کھڑی ہو۔ اس کی رضا، پھر تم اس کی رضا کے لیے اپنے جس خواہش کو رد کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ تمہاری منزل، تمہیں کیا خبر اگر یہ تمہاری بے بسی ہی تمہیں تمہاری منزل تک لے گئی۔ مانگنا چھوڑ دینا، جن دعاؤں کو تم ناممکن سمجھ کر مانگنا چھوڑ دیتے ہو، کیا پتہ ان کے پورا ہونے کا وقت قریب ہو۔ معجزہ لازم ہے، اور دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی۔ یہ جو تم ٹوٹ کر بکھرے ہوئے، اس کے بعد معجزہ ہونا تو لازم ہے۔ انشاءاللہ جن دعاؤں کو مانگتے ہوئے تمہارے آنسو نہیں رکتے نا، دیکھنا ایک دن وہ تمہارے نصیب کا حصہ بن جائیں گی۔ رب واقف ہے، رب واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہیں کرے گا تیری دعائیں، ذرا انتظار کر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ بہتری، اللہ فرماتا ہے میں بہتری سے پہلے دیر کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ اللہ کے منصوبے، اس کے معاملات بس وہی جان سکتا ہے۔ اس کے منصوبے تمہاری سوچ کے دائروں سے بہت وسیع ہے۔ معجزے، تمہارا بھی وقت آئے گا اور دیکھنا تب اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا۔ انتظار، محبت تو نام ہی انتظار کا ہے، پھر چاہے اللہ کے کن کا ہی کیوں نہ ہو۔ نصیب، جو نصیب میں نہیں اس کے لیے تو یہ دعائیں ہیں، اور جس کے لیے یہ دعائیں ہیں بس وہی تمہارا نصیب ہے۔ ذہنی سکون، اے اللہ مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو۔ مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعا کا خیال، وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ
صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پا لیں گے۔ اللہ سے التجا، اداسی تو تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ تم کب تک انتظار کرتے ہو، پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ سے التجا کیا کرتے تھے۔ ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے۔ اچھا گمان، اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو۔ وہ رب جس نے تمہیں یہاں تک پہنچایا، وہی رب آگے بھی تمہارے سب کام سنبھال لے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور ہاں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے، کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔